صحافی حضرات، فوٹوگرافر، کیمرامین یہاں موجود ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور میری آج یہاں لاہور آمد کا اور جناب شہباز شریف صاحب جو PMLN کے صدر ہیں ان سے اور ان کے وفد سے ملاقات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی ناگفتبا ہے۔ کراچی کے حالات بہت زیادہ مخدوش ہیں اور سیاسی استحکام کو بڑے چیلنجز لاحق ہیں اور معیشت کا جتنا بیڑا غرق ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ منی بجٹ کے آنے سے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی تیاری کی گئی ہے۔ منی بجٹ معیشت کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ آج میری یہاں آمد کی وجہ میں لوگوں کی نفس پر ہمارے ہاتھ ہیں اور جو محسوس میں نے کیا ہے عوام میں، عام لوگوں میں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، اوڑھنا بچھونا ان کے ساتھ ہے، تو ان کی پلس کو محسوس کر کے اس نتیجے پر میں پہنچا کہ ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل کی ضرورت ہے، ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اکابرین سے، ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی جائے اور عوام جو کہ مایوس ہو گئے ہیں، جو کہ بے یقینی کی کیفیت میں ہے، بے بسی کی کیفیت میں ہے، اور پھر اگر کراچی کا منظرنامہ لے تو وہاں یتیمی کا احساس ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے، وہاں احساس محرومی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لاوا پک رہا ہے، اور بجا طور پر اس کی بڑی ذمہ داری اگر کسی پر ڈالی جائے، ظاہر ہے کہ آپ کا سوال ہوگا، تو وہ PTI کی حکومت یا حکومتوں کی نااہلی، نا تجربہ کاری اور اس کے اوپر نالائقی کا تڑکا، اس نے رہی صحیح کسر کو بھی پورا کر دیا۔ سندھ کے حالات میں وہاں پر بھی ایک وڈیرا شاہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہا، اور پارلیمان میں بھی مناسب تعداد میں وہ موجود ہیں، لیکن جو سندھ کی حکمرانی ہے وہ بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پورا سندھ سفر کر رہا ہے، اور دیہی اور شہری سندھ میں جو خلیج ہے وہ اور گہری ہو رہی ہے، یہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے۔ تو اس ایشو پر بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری تھی۔ اب مختصراً میں یہ کہوں گا کہ آج جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے یہی بات کی کہ ہمیں جو اس وقت صورتحال ہے اس سے ملک کو نکالنے کے لیے عوام کی مایوسی کو امید میں بدلنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے نکات نکالنے ہوں گے جو کم سے کم ہی صحیح، لیکن وہ جس پر ہمارے درمیان ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل ہو، ایک وسیع تر مفاہمت ہو، اور لوگوں کو سیاسی جماعتوں اور سیاسی عمل پر ان کا اعتبار قائم رہے اور اعتبار بحال ہو۔ لوگ بظاہر سیاسی جماعتوں سے بھی جو کچھ بھی کارکردگی رہی ہے حکومت کی یا جماعتوں کی بھی، اس میں کہیں وہ تنگ اور بیزار بھی نظر آ رہے ہیں۔ قومی سطح پر بھی ایک خلا ہے، دیوالیہ پن نظر آتا ہے، بینکرپسی، ایک فقدان نظر آتا ہے ایک ایسی سوچ و فکر کا
کہ آئندہ کے پاکستان کے بارے میں سوچا جائے. آج سے ایک اشرہ پہلے اب لبنان کی جو حالت آج ہے، جو آج ہماری معیشت ہے، 10 سال پہلے لبنان وہاں پہنچ گیا تھا اور باقی 10 سال میں یہاں پہنچ گیا. میں ختم کر رہا ہوں. تو اب اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میں بہت سنجیدگی سے، خلوص دل سے ان ساتھیوں، دوستوں کے پاس آئے ہوں جن کے ساتھ ہم نے ماضی میں کام کیا. مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے جو بھی سیاسی اکابرین اور رہنما ہیں، وہ اس سلسلے میں جو میں نے ایس او ایس کال دی ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام، سندھ کے شہروں میں، سندھ میں رہنے، سندھ کے شہروں اور خاص طور پہ کراچی پاکستان کی ترقی کا انجن ہے، معیشت کا مرکز ہے، اس کو اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اس کو مزید نظر انداز کریں. اور وہاں پر جو دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھا دیا گیا ہے، یعنی جو بلا شرکت غیر صوبائی حکومت نے جس طرح اپنے اختیارات استعمال کر کے مقامی حکومت، بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام کو پامال کر دیا، اس کے تصور کو پامال کر دیا. اور جو ہسپتال رہ گئے تھے اختیارات میں، ایک پہلا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جس کی جب جو قائم ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے آ کے اس کا افتتاح کیا تھا اس کالج کا، جب میں وہاں پر وزیر بلدیات تھا. تو اس کالج کو بھی جو کامیابی کے ساتھ پوزیشنیں آتی تھی بچوں کی، اس کو ہتھیا لیا صوبائی حکومت نے، پروونشلائز کر لیا. تو بھائی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے 3 ٹیئرز ہیں، مرکز وفاقی سطح پہ، صوبائی اور ایک بلدیاتی بھی ہے. تو اس کا بھی پاس کرنا ہوگا. تو میں یہ بات کرنے بھی میں نے یہاں پر رکھی ہے. جی اب آپ پہلے یہ بھی تو کہیں گے یہ ساری میں نہیں تھوڑی. سب سے پہلے تو میں جناب فاروق ستار صاحب کا مسلم لیگ نون کے بہاف پہ شکریہ ادا کروں گا کہ یہ تشریف لائے جناب شہباز شریف صاحب سے. ستار صاحب سے ہماری قیادت اور جماعت کا پرانا رشتہ ہے. یہ کراچی کی اور ملکی سیاست پہ جمہوریت کی ایک مضبوط اور توانا آواز ہیں. اور مسلم لیگ نون کی جہاں اس وقت ملک کے حالات کے حوالے سے اور پوری پی ڈی ایم کی نہایت ہی تشویشناک ہم نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ملک کو بچانے کے لیے جو کردار اس وقت پی ڈی ایم ادا کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جمہوریت پسند قوتوں کو آئین کے پرچم کے تلے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو اس اکنامک سرنڈر سے نکالنے کے لیے جو کہ عمران حکومت نے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے. مجھے بحیثیت پاکستانی الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ آج پاکستان کی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا گیا ہے، اور ایک برادر ملک سے امداد لینے کے لیے سرنڈر کر دیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی خوددار پاکستانی، کوئی ایسا پاکستانی جس میں اس ملک کے وقار کی اہمیت کا ایک قطرہ بھی ہے، برداشت نہیں کر سکتا. 6 سیکٹری خزانہ تبدیل کیا گیا ہے، 5 سے زیادہ وزرائے خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور 5 سے زیادہ ہی چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو چکے ہیں. یہ ملک ایک نالائکی اور نااہلی کی تجربے گاہ بنا کے اس کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے 3.25 سالوں میں. وہ پاکستان جسے ہنستا بستا ہم نے چھوڑا تھا، اور ہماری قیادت نے نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اور ان کی قیادت میں محنت کے ساتھ، نہایت ہی جفا کشی کے ساتھ اس ملک کو پیروں پہ کھڑا کیا تھا. یہ دنیا میں سی پیک کے لحاظ سے ایک پہچان اس نے حاصل کی تھی اور مرکز بن رہا تھا. آج وہ ملک عالمی گداگر بن گیا ہے. آج اس ملک کے سفارت خانے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے. اس کی ہم تحقیقات کریں گے، چونکہ اگر یہ حکومت اپنے سفارتکاروں کو تنخواہ نہیں دے رہی تو یہ ڈیفالٹ کر گئی ہے. یہ پاکستان کے جو حالات ہیں غیر معمولی ہیں، اور ہم
जैसे फ़ारूक सत्तार साहब ने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि कौमी सतह के ऊपर तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इश्तराक अमल करें, उसमें इनकी इस कोशिश को वेलकम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के नज़दीक कराची पाकिस्तान के मईशत का दिल है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और नवाज़ शरीफ साहब ने 2013 में सबसे पहला कदम कराची के अमन को कायम करना, कराची के अंदर रोशनियों को बहाल करना अपनी तरजीह मुतय्यन की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची जहां भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और पर्ची माफिया और मईशत बंद, कारखाने बंद, सरमायाकार भाग रहा है, उस कराची को वहाँ के कराची के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, सब कुव्वतों के साथ मिलकर नवाज़ शरीफ साहब ने उसमें अमन बहाल किया। आज कोई कराची की माँ या बहन जब उसका बेटा या शौहर घर से निकलता है तो मुसल्ले पर नहीं बैठती, लोग अमन के साथ सफ़र करते हैं। लेकिन पीटीआई जिसने 14 सीटें लीं और हुकूमत बनाई, उसने कराची को कुछ नहीं दिया। तो कराची के अंदर जो तरक्की है उसको बहाल करने के लिए और मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इदारों के हवाले से मौक़िफ़ है कि जमहूरियत उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती, मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि तीसरा दर्जा जमहूरियत का मौसर तौर पे कायम ना किया जाए। और जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, चाहे वो कराची है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो पेशावर है, चाहे वो कोयटा है, इन शहरी आबादियों में मौसर बल्दियाती इदारों का क़याम मुस्लिम लीग नून की तरजीह है और इसके लिए हम तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। और अब आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान को जिन ख़तरात का सामना है, अगर मईशत का जहाज़ उड़ नहीं रहा तो कैबिन क्रू बदल बदल के ये जहाज़ नहीं उड़ेगा, अब पायलट को बदलना ज़रूरी है। फ़ारूक भाई, आपने तमाम तफसीली बात की और एहसन भाई ने भी बात कर दी। अंदर जो मुलाकात हुई है, एक तो उसका बताइएगा क्या कोई फ़ैसले भी हुए हैं या सिर्फ आपने ये इशूज़ के ऊपर बात कर ली, लोग पढ़ते भी हैं अखबारात में। सेकेंडली, आप क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ है और GDA MQM इस वक्त इत्तेहाद में है हुकूमत के, उन्हें कितना राम करने के लिए आप अपनी सर्विसेज देंगे कि वो इस हुकूमत से भी जान छुड़वाए, और उस पर भी कोई बातचीत हुई है? देखें, जो हमारी अंदर बातचीत हुई उसका एक ख़ुलासा तो हमने आपके सामने रखा कि इश्यूज़ पर बात हुई, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि चूँकि ये, और ज़ाहिर है कि मकसद भी ये कि ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो नहीं थी ना, और जो मुल्क की सूरत हाल है और जो लोगों की हालत इज़हार है, मईशत की जब मैंने बात की तो उसकी इंडिकेटर मैक्रो इकॉनमी नहीं है कि ग्रोथ रेट अब कितनी होगी, IMF कहाँ कहाँ में रेस्क्यू करेगा, हमने अपनी माशी खुद मुख्तारी को कहाँ कहाँ गिरवी रखा है, बल्कि असल इंडिकेटर तो ये कि हम गुर्बत या जो महंगाई और बेरोज़गारी उसके ख़ात्मे के लिए क्या होगा। तो हमने बड़ी सैरासिल गुफ्तगू की और ये तय किया कि दो तरफ़ा हम कमेटी एक बना रहे हैं। मैंने अपने 4 साथियों के नाम भी दिए हैं और एहसन इकबाल भी अपने 4 साथियों के नाम देंगे और इस पर कराची और लाहौर में हमारी मुलाकातें रहेंगी। और कराची के सियासी मंजरनामे में आगे जो भी इम्कानात हैं, मैं तो जब यकजहती के बाद कौमी सतह पर कर रहा हूँ तो मैं ज़ाहिर है कि सिंध के शहरों और कराची में भी जो मशीर ख़जाना शौकत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।